بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک خور کا بادشاہ نہایت ظالم اور لالچی شخص تھا۔ وہ غریب کسانوں کے گدھے بیکار میں پکڑوا لیتا اور ان غریبوں کو ان کے سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا تھا۔ ان گدھوں کو موت ہی مشقت سے نجات دلاتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے گیا تو ان سے بچھڑ گیا۔ یہ ظالم بادشاہ بھٹکتا ہوا ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کسان کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور شکل و صورت سے وہ کوئی معزز نہیں دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی اس حرکت پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اے تو اس گدھے پر یہ ظلم کیوں ڈھا رہا ہے؟ کسان نے جواب دیا کہ کیا تو نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ انہوں نے کشتی کے تختے اکھیڑ دیے تھے۔ ہاں سنا ہے، لیکن اس گدھے کی ٹانگ توڑنے کا کیا مطلب؟ کسان نے کہا، ہمارے ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ گدھے بیکار کے لیے پکڑ لیتا ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختوں کو اکھیڑ کر اسے عیبدار بنا دیا تھا، اسی طرح سے میں اپنے گدھے کو عیبدار بنا رہا ہوں۔ پھر اس کسان نے بادشاہ کی خوب برائیاں کی اور اسے علم نہ تھا کہ اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ وہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو اس کسان پر بہت غصہ آیا، مگر وہ صرف اس وجہ سے خاموش رہا کہ اس وقت وہ تنہا ہے۔ اگلے ہی دن بادشاہ کے سپاہی اسے تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ بادشاہ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اسے کسان کا خیال آیا۔ اس نے اپنے سپاہی بھیج کر اس کسان کو گرفتار کروا دیا۔ کسان کو معلوم ہوا کہ وہ جس کے سامنے بادشاہ کی برائیاں کرتا رہا وہ بادشاہ خود تھا، تو وہ جان گیا کہ اس کی جان بچنا مشکل ہے، لیکن وہ موت کے خوف سے بالکل بھی ڈرا نہیں، بلکہ اس یقین نے اس کے اندر مزید قوت پیدا کر دی۔ کسان نے سوچا کہ اب جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو مزید سناؤں۔ اس نے بے خوف ہو کر بادشاہ سے کہا، اے سن، تیرے خوش آمدی وزیر نے تجھے تیرے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ درست نہیں ہے، اور پورا ملک تیری خود غرضی اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہے، اور ہر شخص تیرا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے۔ اس کسان کی باتیں اگرچہ تلخ تھیں، لیکن چونکہ وہ سچ تھی اس لیے بادشاہ پر ان کا بے حد اثر ہوا اور اس کے دماغ سے بربریت اور ظلم کا بھوت اتر گیا، اور اس نے اسی وقت توبہ کی اور اس کسان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حق بات کہتے ہوئے کسی کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حق بات خود اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ مخالف کو زیر کر سکے۔ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے خوف محسوس کرنا کہ اس سے عہدے میں بڑا یا طاقتور ہے، اس خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے اور بلا خوف نصیحت کرنی چاہیے۔